سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین ذکر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں ایمان جیسی نعمت میسر ہوئی. سبھی نے ذکر بعض دن اور مہینے ایسے آتے ہیں کہ وہ اپنے اندر بے شمار برکتیں اور سعادتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمیٹ لیتے ہیں. اور آج کا دن بھی انہی دنوں میں سے ایک ہے، جمعۃ المبارک. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینوں کا سردار رمضان ہے، یعنی رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے، لیکن حرمت کے اعتبار سے سب سے اونچا مہینہ ذوالحجہ ہے. حرمت اس کی زیادہ ہے اور اسی کے اندر حج کو رکھا گیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی حرمت اسلام کے آنے سے پہلے بھی تھی. یہ ان مہینوں میں سے ایک ہے جن کے اندر جنگ نہیں کی جاتی تھی، جس میں لوگ عام طور پر گناہوں سے، معصیت کے کاموں سے اور ظلم و ستم سے گریز کرتے تھے. پھر حج کے بعد اس کے اندر ایک عظیم و شان فریضہ ہے قربانی. روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. تو صحابہ کرام نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ ان قربانیوں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ اس قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی ملتی. پھر صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو اون والے جانور ہیں جیسے دمبا ہو گیا یا بھیڑ ہوگی، اس کے بعد بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں. ان کا مطلب یہ تھا کہ جیسے دوسرے جانور بیل ہے یا گائے ہے اس کے اگر جسم پر دیکھیں بال بہت کم ہوتے ہیں، لیکن یہ اون والے جانور ہیں. اگر آپ ایک چٹکی کسی اون والے دمبے یا بھیڑ سے نکالے نا، آپ انگلی کھولیں تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ 1000 بال. تو کیا یا رسول اللہ ان کے بالوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے بالوں کے بھی بدلے میں آپ کو ایک نیکی ملے گی. جی تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانیاں خوش دلی سے کیا کرو. جب قربانی کا مہینہ آئے تو خوشی خوشی سے قربانی کیا کرو، اس لیے کہ روز قیامت یہ جانور انسان مسلمان جس جانور کی قربانی کرتا ہے یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ قیامت والے دن، جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس دن انسان ایک نیکی کے لیے، آپ زندگی میں یہ دیکھیں کہ سب سے محبت کرنے والی جو ذات ہے وہ آپ کی والدہ ہے.
ساری زندگی والدہ خود تکلیف اٹھائیں گی. اگر کھانا سامنے ہے، اتنا کھانا ہے کہ وہ خود کھائے تو بچوں کو نہ ملے، تو کیا کرے گی؟ اپنے بچوں کو دے دے گی، لیکن کہے گی مجھے بھوک نہیں. لیکن قیامت والے دن اپنی ماں سے اگر نیکی مانگے گا تو ماں بھی نیکی دے دے گی. تو اس دن یہ جانور آ کے اس بندے کی شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. یہ بندے کہ قیامت والے دن کہیں گے یا اللہ کہ اس بندے نے تیرے نام پر مجھے ذبح کیا، آج اسے بخش دے. اور اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہرگز نہ تو اللہ کو قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ قربانیوں کا خون پہنچتا ہے. اللہ کو تو آپ کا تقوی پہنچتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کی قربانیوں سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، تو اللہ کو تو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اور قربانی دینے والے کی نیت اگر اللہ کی رضا ہو اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے ہو تو اللہ اس کو ہر ایک اس جانور کے بعد کے عضو بھی نیکیاں عطا فرمائے گا. میں نے سورہ کوثر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فصلی لربک وانحر، پس اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں. اسی آیہ مبارکہ سے علماء نے، مفسرین کرام نے قربانی کا وجوب کو لیا، اور بیشتر علماء فصلی لربک کو نماز عید اسی سے اس کا مطلب نماز عید لیتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں اور اللہ کے لیے قربانی دیجیے. تو سوچنے کی چیز ضروری ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ جو خاص عبادات اس کے لیے خاص قسم کے فضائل، اس وقت شریعت کا اصرار، اس کے بارے میں حکمات کی اس قدر تفصیل کے ساتھ، قربانی کا حکم، اس کے بارے میں کتنی چیزیں بیان فرمائی کہ قربانی کس طرح کی ہونی چاہیے، جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے. ہر سال ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں. جس کی زندگی ہوتی ہے اس کو یہ بار بار موقع ملتا ہے. اس سے اللہ جل شانہ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا عظیم و شان حکم ہو اور وہ کسی مقصد سے، کسی مصلحت سے، کسی فائدے سے خالی ہو، اور فائدہ بھی انسان کا ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ نہ تو آپ کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، نہ قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے، تو فائدہ تو تم ہی لوگوں کا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ انسان ان عبادات کی روح اور حقیقت کو سمجھے، اس کو پتہ چلے کہ ان چیزوں سے اللہ جل شانہ کیا چاہتے ہیں. شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے اور وہ انسان کو اول تو عبادت کی طرف آنے نہیں دیتا، طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے اس کو عبادت سے روکتا ہے. اور اگر کوئی انسان اس شیطان سے اپنا ہاتھ جھٹک کر عبادت کے لیے آ جائے تو پھر وہ دوسرا جو وار کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اس عبادت سے، اس نیک کام سے اس کی روح کو نکال دیا. بظاہر انسان آج اگر ہم دیکھیں، آپ عبادات بھی کر رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن اس میں اس قربانی کا، اس عبادت کا وہ اثر معاشرے میں دکھائی نہیں دے رہا. وہ انفرادی طور پر ہماری زندگیوں میں وہ چیز دکھائی نہیں دے رہی. کیوں نہیں دے رہی؟ کہ اس شیطان نے ہماری جو روح تھی اس عبادت کی وہ نکال لی. صرف ڈھانچہ کھڑا ہے، ظاہر میں عبادات بھی کر رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ چیز جو سے روح جو نکل گئی ہے، جس سے تقویٰ ملنا تھا، جس کی اللہ کی رضا ہونی تھی، وہ ہمیں نہیں ملی. تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں مجھے اللہ کی رضا چاہیے. جو بھی میں کام کر رہا ہوں خلوص نیت سے ہونا چاہیے. اور پھر قربانی ہر انسان کو یہ چاہیے. یہاں تو پھر
اپنے جن علاقوں سے ہم تعلق رکھتے ہیں سنتے چلے آئے تھے کہ گھر میں اگر ایک گھر ہے اس میں 5-10 بھی بندے باہر ہیں ایک گھر سے قربانی دے دیتے وہ پتہ نہ دینے والے کو پتہ ہے کہ کون کس کی قربانی دے رہے ہیں کس کے بندے کی ہم قربانی دے رہے ہیں ہمیں اس چیزوں کا علم نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں ناواقفیت ہے ان کی عظمت سے ہم کی ناواقفیت ہے کہ کتنی عظیم یہ عبادت ہے اللہ کے اس خلیل کی عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل ہے اور علماء نے مفسرین نے خلیل کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ اس کے دل میں سے ہر ایک کی محبت نکل جائے اسے خلیل کہتے اس لیے بڑھاپے کی عمر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد بیٹا عطا فرمایا اور فرشتوں نے آ کے خبر دی بیٹے کی بشارت عطا فرمانے لگے میں تو میری تو ہڈیاں بھی نکل چکی میری جو اہلیہ ہیں وہ بھی بانج ہیں پھر سارے صاحب اولاد ہیں سنا یہ جاتا ہے جس انسان کو بڑھاپے میں اولاد ملے وہ زیادہ ہی پیاری ہوتی ہے پھر اللہ پاک نے چونکہ ان کو خلیل بنایا تھا اور خلیل کی تعریف یہی ہے کہ اس کے دل سے اللہ کے سوا ہر محبت کو نکالا جائے تو بچپن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا نہیں ملا فرمایا اپنے بیٹے کو لے سیدہ حاجرہ کو لے اور ایک وادی میں چھوڑے پھر اس کے بعد خواب آتی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے قربانی دیتے ہیں چونکہ ٹائم ختم ہو گیا اگر زندگی رہتی انشاءاللہ کوشش کریں گے اسی طرح کو نیکسٹ جمعہ کو جاری رکھیں وما علینا الا البلاغ المبین جن ساتھیوں نے سنتے ادا کی سنتے ادا فرما دیں